قیام پاکستان کے وقت جب پہلا بجٹ پیش ہوا جو شہید ملت خان لیاقت علی خان نے پیش کیا، تو اس کے وقت جو صورتحال تھی اس کو اس وقت کے لوگ نہ صرف یہ سمجھتے تھے بلکہ آج جب بچوں اور نوجوانوں کو بتاتے ہیں تو شاید وہ بچے اور نوجوان کسی نہ کسی جگہ پر چھپ کر ہنستے بھی ہوں گے کہ پن تک آفیسز میں نہیں ہوتی تھیں اور ببول کے کانٹوں سے پنوں کا کام لیا جاتا تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر تاریخی اعداد و شمار گواہی دیتے ہیں کہ شہید ملت خان لیاقت علی خان نے جب پہلا بجٹ پیش کیا تو وہ بچت کا بجٹ تھا، لیکن آج جب پاکستان ایٹمی طاقت بھی بن چکا ہے اور اس حوالے سے اسے 54 اسلامی ممالک میں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پہلا ایٹمی قوت رکھنے والا ملک ہے، آج جب پاکستان کی فضاؤں میں F-16 کی گھن گرج بھی گونج رہی ہے، آئی ٹی ٹیکنالوجی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، کمپیوٹر گھر گھر پہنچ گیا ہے اور تعلیم و ترقی اور روشنی اور خوشحالی کے کہا جاتا ہے کہ دروازے بدستور کھل رہے ہیں اور ترقی اور خوشحالی کا سفر بہت تیزی کے ساتھ قوم طے کر رہی ہے، تو ایسے میں ماہرین معاشیات یقیناً فکر مند ہوتے ہیں کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ نہ صرف یہ کہ بیلنس نہیں ہے بلکہ بدترین خسارے سے دوچار ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کی صورتحال سیاسی لحاظ سے نہیں بلکہ معاشی اور اقتصادی لحاظ سے، جس کا بے پناہ حکومتی ایوانوں میں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، کا جائزہ لینے اور موجودہ صورتحال میں آئندہ کی صورتحال کا تجزیہ کرنے کے لیے آج ہم جناح یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کی یونیورسٹی میں موجود ہیں، جہاں ہم ان سے موجودہ معاشی اور اقتصادی صورتحال کے حوالے سے گفت و شنید کریں گے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کراچی یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ہونے کے ساتھ ساتھ IBA کے بھی سابق ڈائریکٹر ہیں اور بلا شبہ پاکستان میں موجود اور پاکستان سے باہر جو ملٹی نیشنل ادارے ہیں ان میں آج ان کے لاتعداد شاگرد دن رات اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور انہی ایک شاگردوں میں وہ شاگرد بھی ہیں جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آپ کی ملاقات ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب سے کراتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ سکھایا تھا، کیا پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم جو کچھ عمل کر رہے ہیں وہ انہی اصولوں پر کاربند ہیں یا نہیں، یا یہ کہ ڈاکٹر صاحب اس میں کیا مزید بہتری کوئی تجویز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تو ایک عرصے سے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں جو یقیناً ہماری آئندہ مستقبل کے معمار ہیں، آئندہ کی نسل کے جو ہے وہ ان کو ترقی، خوشحالی یا ان کو بدترین تباہی سے دوچار کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ بزنس سے آپ کا براہ راست تعلق اس حوالے سے کہ آپ اس میں ماہرین تیار کرتے ہیں، پاکستان کا جب پہلا بجٹ پیش ہوتا ہے تو وہ تو بچت کا بجٹ ہوتا ہے، اور آج جو ہے وہ ہم اس کے بعد سے مسلسل ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس عرصے میں ہم نے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ افغانستان کی جو ہم نے جنگ لڑی جس کے نتیجے میں روس کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا، اس کے بھی کچھ فوائد آئے تھے، لیکن وہ ثمرات عوام کو اور قوم کو محسوس نہیں ہوئے۔ پھر ابھی حالیہ اس وقت بھی ہم وار اگینسٹ ٹیررزم میں جو ہے وہ فرنٹ لائن الائی ہیں امریکہ کے، لیکن اس کے بھی اثرات جو ہے وہ محسوس نہیں ہو رہے، اور آج ایک عرصے سے موجودہ حکومت جو ہے جس میں پہلی مرتبہ کوئی MBA
پرائم منسٹر پاکستان کی ہسٹری میں آیا ہے، تو وہ مسلسل یہ دعویٰ تو ضرور کر رہا ہے کہ ہمارے پاس $13 بلین کے جو ہے وہ فارن ریزروز ہیں، لیکن عوام کو وہ ثمرات محسوس نہیں ہو رہے. ایسا کیوں ہے؟ اصل میں جو یہ خسارے کا بجٹ یا بچت کا بجٹ جو ہے، یہ کوئی خوبی نہیں ہے کہ بچت کا یا سرپلس بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا. بہت آسان ہوتا ہے کہ اخراجات کو کم کیا جائے اور آمدنی جو ہے اس کے اندر رہ کر گزارا کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ سرپلس یا بچت کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے. اس زمانے میں آمدنی بھی بہت ہی کم تھی اور اخراجات جو ہیں وہ بھی حکومت زیادہ نہیں کر سکتی تھی آمدنی کی وجہ سے، اور یہ خیال اس وقت تھا نہیں کہ ادھار لے کر گزارا کیا جائے. دوسری بات یہ کہ ایمانداری جو ہے وہ بھی اتنی حد تک نہیں خراب ہوئی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس جو ہے مسلسل چوری کریں. تو جن لوگوں کو ٹیکس دینا ہوتا تھا وہ بھی ٹیکس دیا کرتے تھے، اور سرکاری اہلکار جو کہ ٹیکس جمع کرتے تھے وہ بھی دیانتداری کے اچھے خاصے معیار پر تھے بمقابلے اس زمانے کے، جبکہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا اداروں کے ذریعے سے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں جیسے ٹیکس کلیکشن ہے، ملک کی مفادات کو پس نظر انداز کر کے. پھر یہ کہ غلام محمد صاحب جو اس زمانے میں وزیر خزانہ تھے وہ پہلے بھی مختلف عہدوں پر رہ چکے تھے اور انہیں کافی تجربہ تھا. اس لحاظ سے دوسری چیزوں میں تو انہوں نے کافی غلطیاں کی اور پاکستان میں جمہوریت کو میرے خیال ہے ختم کرنے میں اور پٹری سے اتارنے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. لیکن جب تک وہ فائنانس منسٹر رہے اس وقت تک انہوں نے میرے خیال ہے کافی سنبھالا، کیونکہ وقت بہت ہی نازک تھا. جیسے آپ نے بتایا کہ پینے تک خریدنے کے لیے رقم نہیں ہوتی تھی، تو یہ تو وجہ اس کی ہو گئی تھی. اب جہاں تک آپ نے ہمارے موجودہ وزیر اعظم کے بارے میں پوچھا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی مطلق العنان قسم کے وہ وزیر اعظم نہیں ہیں، یعنی ساری طاقت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض جو لوگوں کا خیال ہے کہ 70-80% جو ہمارا ریونیو آنا چاہیے تھا وہ جمع کرنے والے اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں. یہ ایک